اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں بار بار مسلمانوں کو ایک نصیحت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث کوٹیڈ ہے۔ یہاں امانت کا لفظ بہت گہرا ہے۔ امانت وہ ہوتی ہے جس پر اختیار تو ہوتا ہے مگر حق نہیں ہوتا کہ اسے نقصان پہنچایا جائے۔ یعنی نکاح کے بعد عورت تمہاری ملکیت نہیں بنتی بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارے سپرد کی گئی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ جملہ انسان کے رویے کو بدلنے کے لیے میرے خیال سے کافی ہونا چاہیے، کیونکہ جب دل میں یہ احساس آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے تو لہجہ خود بخود نرم ہو جاتا ہے، غصہ خود بخود کم ہو جاتا ہے، ہاتھ خود رک جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کسی عام موقع پر نہیں کی تھی بلکہ حجۃ الوداع جیسے بڑے اجتماع میں کی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو آخری ہدایت دے رہے تھے تاکہ یہ پیغام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے کہ عورت کے ساتھ ظلم، سختی یا بے عزتی دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ہے۔ اگر کوئی انسان امانت کا مطلب سمجھ لے تو وہ کبھی امانت کو توڑتا نہیں ہے، اسے سنبھالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی ایک امانت ہے، اس کی عزت، اس کے جذبات، اس کی کمزوری، سب کچھ تمہارے حوالے کیا گیا امتحان کے طور پر۔ تمہاری طاقت کا اصل امتحان ہی یہی ہے کہ تم اس امانت کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ جب کبھی غصہ آئے یا دل چاہے کہ سختی کی جائے تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا کہ یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور جو شخص اللہ کی امانت کو تکلیف دے وہ خود کو جواب دہی کے لیے تیار کر لے، اللہ کے سامنے اس نے جواب دینا ہی دینا ہے۔ دنیا میں اس کے 100 بہانے